علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین بڑی کشادہ ہے، پس میری ہی عبادت کرو۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم لوگ ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 56-57 یعنی 56 اور 57، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے علماء کرام کے بیانات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے یہ سنا ہے، سمجھ لیا ہے کہ جو انسان اس روئے زمین پر پیدا ہوا ہے، اس کے پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت، یہی ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، بس تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں کو یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ چاہے آپ جس علاقے میں بھی رہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ دین کو قائم کریں، اپنے اوپر بھی، اپنے سماج کے اوپر بھی، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی۔ اور اگر کسی علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا مشکل ہو جائے تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہاں سے وہ ہجرت کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے علاقے میں ہو اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا مشکل ہو، وہاں سے ہجرت کر کے زمین کے ایسے حصے میں چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشادہ زمین کے ایسے حصے میں چلے جاؤ جہاں پر اللہ کی توحید کو قائم رکھنا، اپنے ایمان کو بچانا، اپنے دین کی حفاظت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا تمہارے لیے آسان ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین چھوٹی موٹی نہیں ہے، بڑی کشادہ ہے، لہذا تم کو چاہیے کہ تم میری ہی عبادت کرو۔ آیت کریمہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن یہاں پر جس سیاق میں اس آیت کریمہ کو بیان کیا گیا ہے اسی سیاق میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ کے الفاظ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت کریمہ یا اس کے بعد والی آیت مکہ میں اس وقت نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کے اوپر کفار و مشرکین نے ان کی زندگی کو بالکل تنگ کر دیا تھا، ظلم و ستم کی چکی کو انہوں نے بڑی تیز کر دیا تھا، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو ستانا، ان کو مجبور کرنا، ان کو بے بس کرنا، ان کو بے کس کرنا، اور یہ تمام حربوں اور ہتھ کنڈوں کو اپنا کر کے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے پھیر دینا، اس کی پوری کوشش مشرکین مکہ کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور کہا کہ آپ اپنے وطن سے نکلیے اور ایسے مقام پر پہنچیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آسانی ہو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات بھی بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ وطن کی محبت اور اپنے رشتہ داروں سے محبت یہ انسان کے دل میں فطری چیز ہوتی ہے، لیکن یہ جو وطن کی محبت ہے اگر یہ حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کو وطن پرستی کہنے لگتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہر طرح سے مجبور بے بس ہو جائے لیکن پھر بھی وطن میں ہی پڑا رہے کیونکہ بڑی محبت ہے وطن سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مقصود نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، یہ پوری زمین اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی کشادہ بنایا ہے، اور اسی لیے شاعر نے بھی کہا ہے کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ وطن سے محبت ہے، سبھی کو محبت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وطن سے محبت تھی۔ جب مکہ سے نکلنے لگے
تو مڑ کر کے مکہ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے مکہ، تو اس روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر تو ایسا ٹکڑا ہے کہ جس کو مجھ کو تمام چیزوں سے محبت زیادہ ہے، لیکن اگر میری قوم کے لوگ اگر مجھ کو نہ نکالتے تو میں تیری جگہ سے نہیں نکلتا تھا۔ یہ محبت سب کے دل میں، لیکن یہ محبت اگر حد سے آگے بڑھ گئی تو اسی کو وطن پرستی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے رشتہ داروں سے محبت، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن رشتہ داروں کی محبت میں آ کر کے جو چاہے کر لینا، اس کو کہتے ہیں قوم پرستی۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی نظر میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے توحید کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی، اس کے مقابلے میں وطن اور قوم جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے۔ یہ محبت ہونا چاہیے، لیکن ایسی محبت نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں انسان شروع کر دے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں، اور اگلی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اسی کی روشنی میں، صحیح البخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2297 نمبر کی حدیث، اور اسی حدیث کو صحیح البخاری میں کئی مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مکہ میں جب مسلمانوں کے اوپر آزمائش اور سختیاں کفار کی طرف سے جب تیز ہو گئی اور اپنے ایمان اور دین کو بچانا جب مشکل ہو گیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل گئے مکہ سے۔ ارادہ تھا کہ حبشہ چلے جائیں گے، چلے جا رہے ہیں، برق غیمات پر پہنچے تو ابن الدغنہ نام کا ایک سردار جو قبیلہ قارہ کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ابو بکر کدھر چلے جا رہے ہو؟ کہا کہ مکہ والوں نے نکال دیا، حالانکہ مکہ والوں نے نکالا نہیں تھا، اتنی سختی کر دی تھی کہ عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہا کہ مکہ والوں نے نکال دیا ہے۔ کہا کہ ابو بکر آپ ایسے آدمی ہیں جن کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور وہ نہ نکل سکتا ہے، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کے لیے کماتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اگر کوئی حق کے معاملے میں مشکل میں پھنس گیا ہو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ کو تو نہیں نکالا، چلیے آپ اپنے وطن کو لوٹیے، اپنے گھر پہ رہیے، وہاں پہ اللہ کی عبادت کیجیے۔ ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کے واپس وہ آیا اور مکہ کے کفار کے پاس گھوم گھوم کر کے یہی بات دہرایا اور کہا کہ ابو بکر کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور وہ نہ خود نکل سکتا ہے، اس کو یہی رہنے دیا جائے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس کو چھوڑا جائے۔ تب جا کر کے مکہ والے مانے اور کچھ کنڈیشن کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رہنے دیا۔ حدیث بڑی لمبی ہے، لیکن میں نے یہاں پر اس مناسبت سے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں بالکل سب سے افضل ہیں، ان کو بھی جب موقع ملا تو اپنے وطن کو چھوڑا اور دوسری طرف نکلنا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کے اوپر جب سختیاں بڑھی تو 80 سے زائد مسلمان، غالباً 83 مسلمان فوراً نکل کھڑے ہوئے، جس میں مرد و عورت دونوں تھے، سیدھے چلے گئے حبشہ ہجرت کر گئے وہ لوگ۔ وہاں پہنچے تو جو اسحمہ نجاشی بادشاہ تھا اس نے ہاتھوں ہاتھ لیا ان کو، پوری ضیافت کی، ہر طرح سے ان کو سپورٹ کیا، شہر میں ہر طرف جانے کی ان لوگوں کو اجازت دے دی، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ بھی مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، کیا کہا؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے ایمان والو بندو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، لہذا ایک زمین کے چکر میں نہ پڑو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تمہارے لیے مقصود ہو وہیں پر جا کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو مرنا ہے، اپنے وطن اور اپنے قوم کو لے کر کے اچار نہیں ڈالنا ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ قوم سے محبت ہونی چاہیے لیکن محبت کی حد تک، رشتہ داروں سے محبت ہونی چاہیے محبت کی حد تک، رشتہ داروں کی محبت کے چکر میں پڑ کر کے اپنے دین اور ایمان کو برباد کرنا، یہ کبھی بھی ایمان والوں کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پورے صحابہ کرام کی ہسٹری کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنی ہسٹری میں اللہ کو ناراض کبھی نہیں کیا، چاہے دنیا ناراض ہو جائے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ اصل میں توحید ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے،
کوئی کہیں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے. لہٰذا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آسانی ہو، اللہ کے دین کو قائم کرنا آسان ہو، وہاں پر رہنا ہے. جہاں پر ہے الحمدللہ وہاں پر رہے انسان. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے چھوٹ ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پورا موقع ہے، کہیں سے کوئی پریشانی نہیں رہے. لیکن مکہ والوں نے نہیں رہنے دیا. مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. بہت سارے مسلمان حبشہ چلے گئے، پھر واپس چلے آئے. اس لیے اللہ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لہذا اگر کہیں سے بچھڑنا ہو تو کبھی غمگین نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ پھر موت دے گا اور پھر واپس ملائے گا اللہ تعالیٰ. اور آگے مزید کہا ہوا تم الینا ترجعون، پھر تم لوگ ہماری طرف لوٹنے والے ہو. سامعین اکرام، آیت کریمہ میں اس صورت کریمہ میں آگے آیتوں میں اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا